ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، اللہ رب العزت والجلال نے اس دنیا کو بنانے کے بعد سب سے بہترین مخلوق اشرف المخلوقات کو بنایا، اور اشرف المخلوقات کو بنانے کے بعد انہیں یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ان کے رہن سہن کا انتظام، ان کے بسنے کے لیے انتظام، ان کے کھانے پینے کے لیے میوہ جات، ان کے رہنے اور ان کو زندگی گزارنے کے لیے مکانات، سمندروں کا پانی، ہر چیز سے نوازا۔ اور نوازنے کے بعد قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری امت کو مخاطب کر کے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے تم کو اتنی نعمتیں دی ہے، اتنی نعمتیں دی ہے، تم چاہ کر بھی ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، تم چاہ کر بھی ان نعمتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے، تم چاہ کر بھی ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اس لیے سورہ ضحیٰ کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو اور امت کو جو نعمتیں دی گئی ہے، آپ ان نعمتوں کا تذکرہ کیجئے اور مخلوق کے سامنے بیان کرتے رہیے، اس لیے کہ پروردگار عالم کی یہ صفت خاصہ ہے کہ بندہ چاہے جتنا بھی گنہگار ہو، جتنا بھی خطا کار ہو، جتنا بھی سزاوار ہو، نعمتوں کی بارش اس کے اوپر ہوتی رہتی ہے، چاہے اس کو بعد میں عذاب ملے، چاہے اس کے اوپر مصیبتیں آئے، چاہے اس کے اوپر پریشانیاں آئے، لیکن اللہ بندوں کو نعمتیں دے کر آزماتے ہیں، آسانیاں دے کر آزماتے ہیں، اور جن بندوں کو نعمتیں بھی ملے، آسانیاں بھی ملی، تو یاد رکھیے اللہ کے نزدیک وہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ اللہ اس کو پسند کر رہے ہیں۔ اس لیے معزز دوستو، دیکھتے دیکھتے ٹائم اور وقت کہاں گزر گیا اور کہاں چلا گیا معلوم نہیں۔ رمضان ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس تھوڑے دن پہلے گزرا ہے، اور اب دیکھیے رجب کا مہینہ شروع ہو گیا اور رمضان کو صرف 2 مہینے باقی ہیں، 2 مہینے سے کم دن باقی ہے۔ اسی لیے مناسب معلوم ہوا کہ آج رجب المرجب کے کچھ فضائل اور اس رجب المرجب میں ہونے والے خرافات اور بدعات کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ اس دنیا میں 2 طرح کے کیلنڈرز تقویم بہت مشہور ہے، ایک ہے شمسی کیلنڈر، ایک ہے قمری کیلنڈر۔
جس کو اگر ہم دوسری لینگویج میں بولیں تو ایک انگریزی کیلنڈر ہے 21ویں، ایک ہے ہجری کیلنڈر جس کو ہم چاند اور اسلامک ڈیٹس کہتے ہیں۔ یہ دو کیلنڈرز اور دو تقویم بہت زیادہ مشہور ہے اس دنیا میں۔ ایک اور بھی کیلنڈر اور ایک اور تقویم بھی تھی جو نجومی کیلنڈر کہلاتا تھا۔ ستاروں کو دیکھ کر لوگ اندازہ لگاتے تھے کہ آج کون سا دن ہے، کیا ٹائم ہے، کیا وقت چل رہا، لیکن ستاروں کا بہت ہونا ہے اور ستارے آنے جانے میں کب کون سا ستارہ نکلے اور کب کون سا ستارہ ڈوب جائے لوگوں کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے وہ کیلنڈر، نجومی کیلنڈر تمام طریقے سے بند ہو گیا۔ لیکن سورج ایک ہے، چاند ایک ہے، تو اسی لیے شمسی تاریخ بھی آج تک چلتے بھی آ رہی ہے، قمری تاریخ بھی آج تک چلتے بھی آ رہی۔ لیکن لوگوں کا رجحان اس طرف ہے کہ جو شمسی کیلنڈر ہوتا ہے، عیسوی کیلنڈر، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے اس کو تجویز کیا گیا، بنایا گیا، تو لوگوں کا زیادہ تر رجحان اس کو یاد کرنے کی طرف ہوتا ہے۔ حالانکہ قمری کیلنڈر جو ہے، اسلامی کیلنڈر، وہ بھی دنیا بنانے کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تاریخ کو متعین کر دیا تھا۔ بخاری کی روایت ہے، مشہور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ارشاد فرمایا کہ تاریخوں کا جو سلسلہ ہے اور یہ دن کا جو سلسلہ ہے، راتوں کا جو سلسلہ ہے، یہ دن کا ختم ہونا، پھر آنا، پھر ختم ہونا، یہ چاند کے حساب سے اللہ نے اس کو تقویم دیا، کیلنڈر بنایا۔ لیکن لوگوں کا رجحان زیادہ اس طرف ہو گیا، اس لیے آج تک بھی زیادہ تر لوگ عیسوی ڈیٹ کو یاد رکھتے ہیں، انگریزی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اسلامک ڈیٹ ان کو یاد ہو جائے اور قمری تاریخ ان کو یاد رہے۔ اور قمری تاریخ جو مشہور ہوئی، ہجرت سے مشہور ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کیے تو اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مشہور ہو گئی وہ تاریخ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بھی بیان کیا جو خطبے میں آیت پڑھی گئی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کل 12 ہے، ٹوٹل 12 مہینے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں پہلے ہی بیان کر دیا، اب لوگ اس کو آ کر 12 بنائے، 11 بنائے، 15 بنائے، 10 بنائے، وہ نہیں، 12 متعین ہے۔ اور کب متعین کر دیے گئے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب زمین و آسمان کو پیدا کیا جا رہا تھا اسی وقت 12 مہینے متعین کر دیے گئے تھے۔ اور اللہ نے آگے بیان کیا منہا 4 حرم، لیکن ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے فضیلت والے مہینے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ حدیث میں، بخاری کی حدیث میں اس کو بیان کیا گیا، اس لیے کہ جو قرآن میں بیان ہوگا وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائیں گے، اس لیے حدیث کو قرآن کی تشریح کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نے قرآن کو پڑھ لیا تو اگر اس کی تشریح جاننا ہے تو حدیث بھی پڑھنا پڑے گا، حدیث کو یاد کرنا پڑے گا اور اس کو سمجھنا پڑے گا، جب جا کر ہی آپ کو قرآن سمجھ آئے گی۔ ورنہ تو صرف آپ قرآن پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ بھائی ہم نے سارا کام کر دیا، اب ہم کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے ایک فرقہ بھی وجود میں آیا جو اہل قرآن کہلاتا ہے، وہ صرف قرآن ہی سے سارا کچھ استدلال کرے گا۔ ایسی کئی باتیں ہیں جو قرآن میں نہیں ملے گی لیکن حدیث اس کی تشریح اور ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو ملے گی۔ لیکن جب کوئی حدیث ہی نہیں پڑھے گا اور صرف قرآن پڑھے گا تو پھر آدھا دین بھی نہیں، پاؤ دین بھی نہیں، کچھ بھی دین اس کے پاس برقرار نہیں رہے گا۔ قرآن کو سمجھنے کے بعد حدیث اس کی تشریح ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی اس کے برخلاف صرف حدیث کو سمجھ رہا ہے، قرآن کو نہیں پڑھ رہا، تو یہ بھی بیوقوفی کی بات ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ بھائی اگر آپ کو دین کو صحیح سے سمجھنا ہے اور پرکھنا ہے اور جاننا ہے، عمل کرنا ہے، تو آپ قرآن بھی پڑھیے، اس کا ترجمہ بھی پڑھیے، ساتھ ہی ساتھ حدیث کو بھی پڑھیے، حدیث اس کی تشریح ہے، اس کو بھی جانیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، کہا کہ 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے، ان میں سے 4 فضیلت والے مہینے ہیں، 3 تو لگاتار ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، ایک محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہے فضیلت والے۔ ایک اور مہینہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں ہے، جس کو رجب المرجب کہا جاتا ہے۔ تو وہ 3 مہینے ہوئے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ ایک مہینہ ہوا رجب المرجب کا۔ یہ 4 مہینے
اللہ کے نزدیک محترم، عزت والے مہینے، تعظیم والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، یہی دین ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، یاد رکھو مشرکین سے قتل جدال کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس لیے عرب میں جاہلیت میں بھی یہ بہت لوگ اس کو سمجھتے تھے اور جانتے تھے، اس لیے کہ حضرت آدم جب دنیا بنائی گئی، جب سے یہ 12 مہینے ہیں، تو زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اگر ہزاروں سال، 100 سال کی ان کے دادا سے یہ لڑائی چلتی ہوئی آ رہی ہے، تو اس کو بھی یہ 4 مہینوں میں سے کوئی ایک مہینہ آتا تو لڑائی کو روک دیتے تھے، قتل کو روک دیتے تھے، دشمنیوں کو روک دیتے تھے، اور کہتے تھے بھائی رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، اب رجب میں ہم لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، شعبان جب شروع ہو جائے گا تو ہماری جنگ شروع ہو جائے گی۔ لیکن اسلامی اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف امت کو توجہ دلائی کہ 4 مہینے نہیں، 12 مہینوں کے کسی بھی دن، کسی بھی رات میں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں تو یہ مشہور تھا، لیکن جب شریعت ہماری نافذ ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مکمل دین جب دنیا میں لے کر آئے، تو ساتھ ہی ساتھ امت کو مخاطب کر کے بھی فرمایا کہ لڑائی جھگڑا یہ مسلمان اور مومن کا پیشہ نہیں ہے، یہ اس کی پہچان نہیں ہے، اس کو رکنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے ایک تو بات جو ان 4 مہینوں میں ہو سکتی تھی اور دوسرے مہینے میں کی جا سکتی تھی، جیسے زمانہ جاہلیت میں لڑائی رک جاتی تھی لیکن دوسرے مہینوں میں لڑتے تھے، لیکن اس اسلامی لحاظ سے ان 4 مہینوں میں بھی رکنا ہے، اگلے اور 6 مہینے میں بھی رکنا ہے، 8 مہینوں میں۔ تو اندازہ لگائیے، ہم کو چاہیے کہ ہم رجب المرجب کی فضیلت کو اور اس کے ہونے والے اس میں تمام تر وجوہات اور بدعات اور خرافات سے بھی بچنا ضروری ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب المرجب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ صحابی فرماتے ہیں ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب المرجب میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے تھے تو اتنے لگاتار روزے رکھتے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ افطار کریں گے نہیں، یعنی مطلب روزہ چھوڑیں گے نہیں، لگاتار روزے رکھتے تھے۔ اور اسی روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب المرجب کے مہینے میں دیکھتے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں، ایک بھی روزہ نہیں رکھ رہے۔ اسی روایت میں بات مل رہی کہ ایک ساتھ روزے رکھتے تھے، اسی روایت میں بات مل رہی کہ ہم کبھی دیکھے ہی نہیں کہ روزے ایک ساتھ رکھے ہوں، کبھی نہیں رکھے تو نہیں ہی رکھ رہے، کبھی رکھ رہے تو ایک ساتھ لگاتار رکھ رہے۔ اس سے معلوم ہوا روزہ رجب المرجب میں فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، نفل روزہ ہے۔ جیسے آپ عام مہینوں میں رکھ سکتے، ربیع الاول میں رکھے، ربیع الثانی میں رکھے، جمادی الاولیٰ میں رکھے، جمادی الاخری میں رکھے، ویسے ہی رجب میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو ضروری سمجھ کے کرنا اور اس کے الگ الگ نام دے کے بدعت اور خرافات پیدا کرنا امت میں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اور تابعین نے اور علماء نے، صلحاء نے، کسی بھی جگہ آپ کو کوئی کتاب میں یہ بات نہیں ملے گی۔ لیکن مشہور 27 کا روزہ جو 27 رجب کو رکھا جاتا ہے اور ڈیٹ یاد کر کے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور اتنا پابندی سے رکھتے ہیں، ایسا سمجھ میں آتا ہے دیکھنے کے بعد کہ رمضان کا روزہ ایک درجے میں تو چھوڑ دیں گے لیکن 27ویں رجب کا روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس کی اگر فضیلت کچھ پوچھی جائے کہ بھائی کیا فضیلت ہے، تو کون سی کتاب میں پڑھے، کون سے مولانا سے پوچھے، کون سے عالم دین، کون سے مفتی صاحب اس کا مسئلہ بتائے، نہیں معلوم، اپنی طرف سے اس کی فضیلت بتائیں گے کہ ہم نے پڑھا، ہم نے یہ سنا۔ اور وہ جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے بات، وہ کتابیں سند کے درجے سے بالکل گھٹیا اور ضعف روایتیں موجود ہیں۔ کسی بھی عالم دین کے پاس، کسی بھی عالم دین سے پوچھیا
آپ کسی بریلوی مسلک سے پوچھیے، آپ کسی اور تعلق رکھنے والے مسلک سے پوچھیے، آپ علماء دیوبند سے پوچھیے، آپ اہل حدیث کے علماء سے پوچھیے، آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھیے، آپ کو اس کا پروف اور ثبوت کہیں گارنٹی کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ ایک من مانی اور من گھڑت روایت بیان کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ بھائی 27ویں رجب کا جو بھی روزہ رکھیں گے ان کو ایک روزہ رکھے تو 1000 روزے رکھنے کے برابر ثواب ملیں گے۔ اب اس میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ پریشان ہو گئے ہوں گے کہ ہم کبھی سنے ہی نہیں تھے، بہت اچھی باتیں نہیں سنے، اگر سن لی اگر کر رہے تو چھوڑنا ضروری ہے، ایسی روایت کہیں آپ کو ملے گی نہیں، معلوم ہی نہیں۔ اس لیے معزز دوستو، دین کے قریب ہو کر دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے، دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ رجب المرجب کے پہلے جمعے سے، پہلے جمعہ جو ہوتا ہے رجب المرجب کا، اس سے پہلے والی رات جو جمعرات کی رات ہوتی ہے، اس رات میں لوگ الگ الگ طریقے کی نمازیں پڑھتے ہیں اور اس نمازوں کو الگ الگ نام دیتے ہیں، اور اس نمازوں کو ایک درجے میں ایک نام بھی دیا جاتا ہے اردو میں، ہزاری نماز۔ ایک نماز پڑھیں گے تو 1000 نمازوں کا ثواب ملیں گا۔ اب بتائیے، ظہر فرض ہے، عصر فرض ہے، مغرب فرض ہے، عشاء فرض ہے، ان فرض نمازوں کی حدیث کہیں نہیں ملے گی آپ کو 1000 نمازوں کا ثواب ملیں گا، لیکن ایک من گھڑت روایت کو بیان کیا گیا جو نہ نبی سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ کسی اور اللہ کے ولی سے ثابت ہے، بلکہ لوگوں میں رجحان چلتا گیا اور یہاں تک مصیبت اور نوبت آ پہنچی کہ لوگ دین کو سمجھنے اور سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کر رہے۔ جو دادا پردادا کرتے تھے وہی آج بھی کر رہے، جو نانا ان کے پرنانا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے وہ آج نواسے اور پوترے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے۔ یہ دین نہیں ہوتا۔ دین تو اصل یہ ہے، اگر آپ کو کچھ تکلیف محسوس ہو رہی سمجھنے میں، اگر آپ کچھ ایسی کنڈیشن میں ہیں کہ میرے کو سمجھ نہیں آ رہا آخر مسئلہ کیا ہے، آپ عالم دین سے پوچھئے، آپ خود مطالعے میں لگیے، آپ خود مصروف ہو جائیے دین کو سیکھنے میں، کسی مفتی سے پوچھئے، اس کے بعد آگے کا قدم اٹھائیے اور دین کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ رجب المرجب میں ایک اور من گھڑت واقعہ بیان کر ایک ایسی چیز کی طرف امت کو راغب کر دیا گیا جو امت کئی سالوں سے، کئی مہینوں اور کبھی بھی رجب آئے گا تو اس میں پڑی ہوئی ملے گی اور لوگ اس کو فخر کے ساتھ کرتے ہوئے رہیں گے، جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں رجب کے کنڈوں کے نام سے۔ اور بہت سارے لوگ تو اس کو ایسا آفیشلی کرتے ہیں کہ ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی یہ تیسری یا چوتھی عید ہوں گی جو اس کو خوشی کے ساتھ کر رہے ہیں، اور 22 رجب کے دن اس کو بھرپور طور پر منایا جاتا ہے۔ ہم کو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ کھانا بنائیں، میٹھا بنائیں، روٹیاں بنائیں، پوریاں بنائیں، آپ گڑ کا شربت بنائیں، آپ دودھ کا شربت بنائیں، آپ جو کچھ بنانا چاہ رہے بنائیں، ہم کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ آپ بنا کے بانٹ بھی دے، کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن مخصوص طریقے پہ، مخصوص مہینے میں، مخصوص ڈیٹ کو، مخصوص رات میں جمع کر کے لوگوں کو بنا کر اس چیز کی طرف راغب کرنا کہ یہ بڑوں سے ثابت ہے اکابر سے، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ ڈاکہ ڈال رہے آپ دین پہ۔ پوچھا جائے کہ بھائی کیوں منایا گیا تو ایک من گھڑت واقعہ بیان کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ بھائی حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کے پاس ایک بڑھیا گئی، جا کر پوچھی کہ حضرت میرے شوہر کو بہت غریب ہے، آپ امیر کر دیجئے۔ تو امام جعفر صادق نے کہا کہ 22 رجب کی رات میں تم میٹھا بنانا اور پوری بنانا اور پورے لوگوں میں تقسیم کرنا، اس وجہ سے تمہارے شوہر کو مال ملیں گا، دولت مل جائے گی۔ تو بڑھیا گئی اور اپنے گھر میں پورے جو کنڈے ہوتے ہیں اس میں میٹھا بھر کے رکھ دیا، رات بھر اس پر پڑتے رہی اور صبح میں بانٹ دی۔ جب اس کا شوہر واپس گھر کو لوٹا تو ہاتھ میں کتنا سارا مال تھا، لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ وزیر کو معلوم ہوا اس زمانے کے، وزیر گیا امام جعفر صادق کے پاس، جا کر پوچھا حضرت تم نے یہ بات بتلائی اس بڑھیا کو، میں نہیں مانتا۔ امام جعفر صادق نے کہا ٹھیک ہے، جب بھی 22 رجب آئے تم نہ مانو اور اس کو ویسے ہی رکھ کر بانٹنا نہیں، اگر تم مانتے ہو تو بانٹ دو، نہیں مانتے ہو تو مت بانٹو۔ ویسے ہی کنڈے بھر دیا اور نہیں بانٹا تو دوسرے دن لوگوں میں اعلان ہو گیا کہ جو وزیر تھا اس کی وزارت ختم ہو گئی اور وہ غریب ہو گیا۔ واقعہ بیان کر دیا گیا۔
کون سی کتاب میں ہے بھائی؟ واللہ عالم. کون بیان کرے بھائی؟ واللہ عالم. کون سی حدیث ہے بھائی؟ واللہ عالم. کون ہے بھائی نواسے کی آپ حدیث بیان کر رہے؟ اہل بیت کے نام امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کا نام لے کر ان کی طرف منسوب کر کے واقعہ بیان کر رہے، تو ان کی کوئی کتاب میں آپ کو یہ واقعہ ملا ہوگا؟ ذرا وہ تو بتا دیجئے. چلو وہ تو صحیح تو نہیں، ان کے آنے والی اولاد تو کری ہوں گی، اس کا تو ایک واقعہ بیان کیجئے، وہ بھی نہیں. چلیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت، وہ بھی نہیں. صحابہ کرام کا کوئی معمول، وہ بھی نہیں. 63 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا دار فانی میں رہے، مبعوث رہے، اس کے بعد پردہ فرما گئے. اب 63 سال میں اندازہ آپ لگائیے 63 مرتبہ تو رجب کا مہینہ آیا ہوگا. چلیے اس میں سے آپ 12-15 سال بچپن کے نکال دیجئے، اس کے علاوہ تو بھی 50 سال 45 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رجب المرجب کا مہینہ آیا ہوگا، لیکن نبی سے کوئی حدیث اور کوئی واقعہ آپ کو نہیں ملے گا. صحابہ آپ بتائیے، ہم سے زیادہ، ہم کیا صحابہ سے زیادہ عشق کر سکتے؟ ہم کیا صحابہ سے زیادہ محبت کر سکتے؟ ہم کیا صحابہ سے زیادہ حضور کی ہر بات کو مان سکتے؟ ہم سے نمازیں چھوٹ رہی، ہماری زبان سے گالی نکل رہی، ہمارے چہرے پر نورانیت نہیں، ہمارے چہروں پر حضور پر نور کی وہ سنت دکھائی نہیں دے رہی، ہماری آنکھوں میں وہ کشش نہیں، دین نہیں ہے ہماری زندگیوں میں، ہماری زبان سے گالیاں، جھوٹ، غیبت، چغلی، ہر چیز آ رہی. کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کوئی ایک صحابی کو آپ بتا سکتے نعوذ باللہ کہ ان کی زندگی ان گناہوں میں مبتلا تھی؟ نہیں بتا سکتے آپ. صحابہ پورے کے پورے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، ان کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا گیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہے، وہ اللہ سے خوش ہے. صحابہ کی تو یہ صفت ہے. اب بتائیے ایک صحابی سے کوئی ایک روایت آپ کو ملے گی؟ نہیں. لیکن امت اس میں مبتلا ہے. یاد رکھیے، سنت انٹرنیشنل ہوتی ہے، بدعت نیشنل ہوتی ہے. اگر آپ کو امریکہ میں، ساؤتھ افریقہ میں، یورپین ممالک میں، مغربین ممالک میں، سعودی عربیہ میں، دبئی میں، شارجہ میں، اور انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ایشیائی ممالک میں کہیں آپ کو زیادہ تر لوگ اس کام میں ملوث نہیں ہے دکھائی دے رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے بدعت ہے. صرف ایشیائی ممالک میں اس کام کو کیا جاتا ہے اور کہیں نہیں. اب کبھی جا کے سعودی میں کریے، لوگ آپ کو پاگل سمجھیں گے، بتائیں گے کہ بھائی کہاں ہے بھائی بتائیے. اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اگر کوئی ان دونوں سے منہ پھیر گیا، اپنی طرف سے بنا رہا ہے، اللہ تو پھر پسند نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے کافرین سے. آپ کو قرآن مجید کی آیت سے استدلال کریں گا ایک لوکل والا آدمی بھی وہاں پہ. یہ صرف ہماری من گھڑت باتیں ہیں. اور 27ویں رجب کا روزہ کوئی روزہ نہیں ہوتا. اگر آپ کو رکھنا ہے تو آج رکھیے، کل رکھیے، پرسوں رکھیے، 4 دن لگاتار رکھیے، کوئی بات نہیں. نفلی روزے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ لوگ 27ویں رجب کا روزہ رکھ رہے اور یقینی طور پر منا رہے روزے کو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، شدید غصے میں، اور اپنے خادموں کو لے کر نکلے مدینے سے باہر. اور نکلنے کے بعد جہاں معلوم ہوا کہ لوگ وہاں پر روزہ رکھ رہے، ان کے پاس پہنچے اور پہنچ کر ان لوگوں کے سامنے کھانا پیش کیا اور کہا کھاؤ کھاؤ. اور جو نہیں کھا رہا تو اس کو زبردستی کھلایا. اور بعد میں یہ کہا کہ مجھ کو معلوم ہوا کہ تم 27ویں رجب کا روزہ واجب اور فرض سمجھ کے رہ رہے تھے، میں اسی لیے مدینۃ المنورہ سے نکلا اور تمہارے پاس پہنچا اور پہنچ کر تم کو کھلایا. یاد رکھو یہ روزہ نبی سے ثابت نہیں، یہ روزہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا بھی نہیں. ہاں اگر رکھا ہے تو رجب المرجب کے روزے نفلی روزے ہیں، تم چاہے جتنے ہو رکھ سکتے ہو، تمہاری مرضی. اس لیے معزز دوستو، ان سارے بدعات خرافات سے بچنے کی ضرورت ہے، دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسلامی ماحول کو اپنے گھر میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اب دین کو سمجھنے کے لیے مدرسے میں جانا پڑے گا، مسجد میں آنا پڑے گا،
مسجد میں بیٹھ کر دین سیکھنا اور سمجھنا پڑے گا۔ اب ذہن میں ایک خیال پیدا ہوتا کہ مول صاحب ہم 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، 60 70 کے ہو گئے، اب ہم دین کہاں سے سیکھیں گے؟ کوئی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعوت اور تبلیغ کا کام انہی نوجوانوں میں ہوتا ہے، انہی کو دین سکھانے کے لیے لوگ محنت کرتے ہیں، اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اپنے ایریا اور اپنے گاؤں کو چھوڑ کر آپ تک پہنچتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں۔ آپ کو اور ہم کو معلوم ہے اسی دین اور اسی دعوت اور تبلیغ کے لیے سہ روزہ اجتماع جو شنکر پلی میں واقع ہونے والا ہے، آپ سب اس بات کو جانتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے ہم شریک رہے، دین کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے، ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو، 2 حدیث ہی کیوں نہ ہو، 3 حدیث ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں ایک حدیث کو، بلغوا عنی ولو آیہ، اگر تم کو ایک بات ہی معلوم ہو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ آپ کو کتنے باتیں معلوم ہوگی دین کی، آپ کو کتنی معلومات ہوگی دین کی بات، تو آپ جائیے، وہاں پر لوگ گاؤں سے آتے ہیں، ڈسٹرکٹ سے آتے ہیں، تعلقوں سے آتے ہیں، معلوم نہیں، کبھی دین سکھانے کبھی سمجھے نہیں، آپ خود بھی ان کے ساتھ جا کر سیکھے، ان کو خود بھی آپ سمجھائے کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ کئی نوجوان تو ایسے بھی اس میں ہوتے ہیں جن سے میں ملاقات کیا ہوں، کلمہ طیبہ بھی صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، کلمہ طیبہ بھی صحیح سے پڑھنے نہیں آتا۔ حال ہی میں 2 دن 3 دن پہلے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی جن کی عمر 65 سال کے قریب تھی، ان سے جب میں ملا تو بھرپور نشے کی حالت میں تھے، مسلمان تھے، نشے کی حالت میں تھے۔ میں بولا کہ کہاں جا رہے بھائی آپ، میں میری گاڑی پہ آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ان کو شرم بھی آ رہی تھی اس وجہ سے کہ مول صاحب ہے، میں کیسا بیٹھوں پیچھے، لیکن پھر بھی اپنی صورت کے سامنے، منہ کے سامنے ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے۔ میں نام پوچھا، پھر بھی وہ بہت محسوس ہو رہی تھی۔ جب اترنے کے بعد کہا دیکھو یہ جو آپ کام کر رہے ہیں آپ کو ہی معلوم ہے غلط ہے، شرمندہ ہو گئے، اپنی صورت نیچے تھی۔ کہا مول صاحب آپ یقین نہیں مانیں گے، میری دادی اور میرے امی نے مجھ کو مل کر پورا قرآن پڑھایا تھا، آج میری عمر 65 سال کی ہے، میں پورا قرآن پڑھنا جانتا ہوں، لیکن دوستوں کی وجہ سے، ان پورے گلی میں رہنے والوں کی وجہ سے کئی ایسے چند لوگ ہیں جو آوارہ ہے، میں بھی ان کے ساتھ آوارہ بن گیا اور شراب میں ملوث ہو گیا، میں چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن ہو نہیں رہا۔ میں کہا نیت تو کریے، کوشش تو کریے، آج اگر آپ نہیں پیں گے کل آپ کو اور دل بولیں گا، لیکن آپ دل کو ٹھانیے، دیکھو کوئی کچھ ہو رہا نہیں ہو رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہے۔ ہاتھ میں کڑا تھا، میں جیسے ہی فوراً بولا کہ یہ بھی پہننا نہیں ہے، آپ نکال دیجئے، غصے میں آ کر اس کو نکال دی اور پھینک دیے، اور پھینک کر بولے کہ مول صاحب آپ کا نمبر دیجئے، میں آپ سے پوری نماز سیکھوں گا، طریقہ سیکھوں گا، سب کچھ سیکھوں گا۔ سب کچھ بھول گیا میں۔ ایسے بھی بندے ہیں جو دین کو سیکھنا چاہ رہے، ان تک ہم کو پہنچنا ہے، یہ دعوت کا کام کرنا ہے، تبلیغ کو پہنچانا ہے۔ یاد رکھیے کوئی نئے نبی آنے والے نہیں، کوئی نیا رسول آنے والا نہیں، کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں، یہی آخری نبی ہے، یہی آخری شریعت ہے، یہی آخری دین ہے، یہی کلام اللہ ہے، یہی احادیث رسول ہے، یہی امت کا کام ہے کہ اب نبی کا جو مشن تھا یہ امت کو کرنا ہے، نبی کا جو کام تھا یہ امت کو کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا یہ عوام اور امت اور علماء کو کرنا ہے۔ ہم خود بھی اڑ گئے، ہم خود بھی جاگ گئے، آپ بھی جاگ جائیے، آپ بھی اٹھیے۔ کب تک سوتے رہیں گے؟ آخر کب تک دین سے بیزار رہیں گے؟ آخر کب تک دین کو نہیں سمجھیں گے؟ آخر کب تک شریعت پر نہیں چلیں گے؟ آخر کب تک نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے؟ آخر کب تک خدا کا خوف دل میں پیدا نہیں ہوگا؟ آخر کب تک دین سے بیدار اور دین سے بیزار ہو کر بھاگتے رہیں گے؟ آخر کب تک اللہ کی پولی ساتھی بولتے رہیں گے اور بھاگتے رہیں گے؟ یاد رکھیے ان سب چیزوں سے کچھ ہونے والا نہیں۔ دین کے قریب ہوئیے، دین کو سیکھیے، شریعت کو سمجھیے، یہی ہمارے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے، آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، بیڑا پار ہو جائیں گے۔ اس لیے معزز دوستو، آپ تمام احباب کے ساتھ مل کر اس اجتماع میں شریک ہوں، نکلے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو ان تمام بدعات سے محفوظ رکھے، خرافات سے محفوظ رکھے، دین کا کام کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد